السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میدان عرفات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حج دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ختم کرنے کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک مکمل پہنچا دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اگر آج کا مولوی یہ سمجھے کہ ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام نعوذ باللہ مکمل نہیں پہنچایا، اور جب تک ہم اس کے اندر زیادتی نہیں کر لیتے تب تک یہ دین مکمل نہیں ہو جاتا، نعوذ باللہ، تو اس مولوی کی یا اس انسان کی یا اس مسلمان کی جہلیت کا اندازہ آپ خود اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دین مکمل کر دیا تھا۔ اس کے بعد نہ تو کسی انسان کی اتنی مجال ہونی چاہیے کہ اس دین کے اندر اضافہ کرے، اور نہ اتنی مجال ہونی چاہیے کہ اس دین کے اندر کمی کرے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اس قدر جہلیت کے اندر ڈوب چکا ہے کہ جب تک دین کے اندر وہ زیادتی نہیں کر لیتے یا کمی نہیں کر لیتے، وہ اس دین کو نعوذ باللہ نامکمل سمجھتے ہیں۔ منہ سے اقرار یہی کرتے ہیں کہ ہم دین کو مکمل فالو کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سچ چھپاتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا دین فالو کرتے ہیں۔ جب تک ہم ٹرک کی لائٹ کی طرح لوگوں کے پیچھے لگتے رہیں گے، جب تک ہم جاہل مولویوں کے پیچھے، جاہل مسلمانوں کے پیچھے لگتے رہیں گے، تب تک ہمارے اندر سے جاہلیت نام کی لعنت ختم نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ راہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام نئے کام ہیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ بات نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ بات رحمت للعالمین، دو جہانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ لیکن آج کل کی بدعات کو نئے سے نئے روپ دیے جا رہے ہیں، بدعت حسنہ اور ایسے کئی اور نام، لیکن بدعت بدعت ہی رہتی ہے، برائی برائی ہی رہتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے آپ اس کو اچھی بنا لیں یا بری بنا لیں۔ آج آپ کے سامنے ایک واقعہ لے کر پیش ہوا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد تمام لوگ مسجد سے چلے گئے اور دو لوگ مسجد کے اندر رہ گئے۔ دوسری مسجد والے نے اس چیز کے اوپر اصرار کیا کہ غیر اللہ کے نام پر قربانی ہو جاتی ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن ان دو بھائیوں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ اللہ کے نام کے علاوہ قربانی نہیں ہوتی، غیر اللہ کے نام پر قربانی نہیں ہوتی۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر اس جاہل مولوی نے لوگوں کو ورگلایا، اور ورگلا کر ان کو مارا، اور مار کر ان کو مسجد کے باہر لے آئے، اور پوری تیاری کے ساتھ ان دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ آپ ذرا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مولوی کے اندر کس قدر جاہلیت بھری ہوگی۔ ایک انسان جو حق سچ کی بات کر رہا ہے، ایک جاہل سے جاہل انسان بھی، ایک عام سے عام انسان بھی اس چیز کے اوپر متفق ہے، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر قربانی نہیں ہوتی، قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوتی ہے۔ لیکن اس مولوی نے ضد کے اندر، انا کے اندر آ کر ان دو بھائیوں کو قتل کیا۔ بہت ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آج سے 1400 سال پہلے ہمیں تعلیمات دے کر گئے، آج اس دین کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھ کر دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد علماء دین کے وارث ہیں، اور اگر وارثوں کا یہ حال ہے تو پھر آپ ذرا سوچیں کہ نیچے والے طبقے کا کیا حال ہوگا۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو زیادہ پروموٹ کیا گیا کہ ایک انسان جو حق کی بات کر رہا ہے، سچ بات کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی بات کر رہا ہے، اور اس کو الٹا قتل کر دیا گیا ہے، تو پھر آپ ذرا سوچیں کہ ہمارے اسلام کی قدر غیر مسلموں کے آنکھوں میں کیا رہ جائے گی۔ ہم ان دو بھائیوں کے قتل پر نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بس آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم دوسروں کے پیچھے لگے رہیں گے تب تک ہمارا حال یہی رہے گا۔ خود مطالعہ کریں، خود قرآن کھول کر قرآن کا ترجمہ پڑھیں، خود احادیث کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو، ان کے بہن بھائیوں کو اور ان کے تمام رشتہ داروں کو صبر عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔